من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام اہل ایمان بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ 12واں روزہ ہے اور ہمارا قرآنی سفر جو رمضان مکمل قرآن پروگرام ہے وہ انشاءاللہ تعالی وما من دابۃ سے شروع ہوگا اور وما ابریو تک جائے گا، یعنی 12ویں پارے سے لے کر 13ویں پارے تک آج کا ہمارا قرآنی سفر ہوگا۔ ایمان والیوں، آج اس قرآنی سفر کے ہم نے آغاز کرنا ہے سورہ پاک سے۔ آج وہ 3 سورہ ہیں، ایک سورہ یوسف، دوسری سورہ رعد اور تیسری سورہ ابراہیم۔ ان 3 سورہ کا انشاءاللہ بتوفیق خدا ہم آج قرآنی جائزہ لیں گے اور اس کے پوائنٹس آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ جو مزید مطالعہ کا شوق رکھتی ہیں ہماری بہنیں وہ ہمارے اس مختصر وقت میں بتائے گئے جائزے کو جب قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کی طرف جائیں تو ان کو آسانی ہو جائے۔ تو چلتے ہیں سورہ یوسف کی طرف۔ ایمان والیوں، سورہ یوسف کا تعارف کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہ 12 رکوعات پر مشتمل ہے، 111 اس کی آیتیں ہیں، 1600 اس کی کلمات اور 7167 اس کے حروف ہیں۔ آج جب آپ سورہ یوسف کا مطالعہ کریں گی جائزہ کی ترجمہ اور تفسیر کی صورت میں، تو جن چیزوں کا آپ دیکھیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے سورہ یوسف میں ہمیں اپنے پیارے نبی کی شان بتائی ہے، تو اس میں آپ دیکھیں گے سب سے پہلے تسلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں پیدائش یوسف اور خواب، پہلا مرحلہ اور صبر، یوسف مصر بازار میں، حضرت یوسف مصر بازار کے قصر میں یعنی محل میں، اور مصر عزیز کی بیوی اور دعوت گناہ یعنی کہ زنا، اور قید یوسف اور مصر عزیز کی تعبیر و رویا، آگے رہائی یوسف علیہ السلام اور شہادت حق، صدائے یوسف علیہ السلام، 15ویں خاندان کی حکومت اور حضرت یوسف کے اختیارات، غذائی ذخیروں کے منہ کھول دیے، فرمائش یوسف علیہ السلام، تعارف یوسف علیہ السلام، بے شک اللہ اجر ضائع نہیں ہونے دیتا، خاندان یوسف اور تعبیر خواب، منزل یوسف، خواب دیکھنے سے تکمیل تک، خواب یوسف اور بشارت نبوت، دعائے یعقوب علیہ السلام، اہل مصر میں حاضری، بادشاہ کا خوف، عظمت قرآن اور قرآن کریم پر مستشرقین کا بے بنیاد الزام۔ اب مختصراً میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آج جب آپ اپنے گھروں میں تشریف لے کر جائیں گی یا جو بیٹیاں اور بہنیں ہمیں سن رہی ہیں، جب آج وہ قرآن پاک کھولیں گی تو سورہ یوسف علیہ السلام کا جو پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بڑے شرح و بسط کے ساتھ بیان فرمایا ہے واضح انداز میں، اور سورہ یوسف کے اندر جو حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے قصہ ہے اس کو احسن القصص بھی بولا گیا ہے، یعنی بہترین قصے کا لقب بھی اس کو دیا گیا ہے۔ تو اس لیے آج ہم اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کریں گے، تفصیلی بات نہیں کریں گے۔ آپ بہنیں خود جا کر آج قرآن پاک کو کھولیں گی تو اس کے اندر آپ اس کا ترجمہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اتنی رہنمائی کر دے گا کہ آپ کو اس کو سمجھنے میں کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو ایک اللہ کے نبی کا صبر اور کس طریقے سے خاندان کو جوڑ کر رکھنا،
کیسے حکمرانی کی جاتی ہے، کیسے صبر کیا جاتا ہے، کیسے اللہ کی آزمائش میں اللہ کے اوپر توکل کر کے اس کا اجر پایا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں آپ جا کر دیکھیں گی آج سورہ یوسف میں، سورہ یوسف میں۔ باقی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم الحمدللہ پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ تو ایمان والیوں، اب چلتے ہیں ہم اپنے دوسرے سبق کی طرف میں ہے جو ہے کہ سورۃ الرعد۔ کیا ہے سورۃ الرعد؟ رعد کے معنی ہے گرجنا۔ کیا ہے؟ گرجنا۔ آج جب آپ سورہ رعد کا جا کر مطالعہ کریں گی تو یاد اس کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہوں کہ یہ 6 رکوعات پر مشتمل ہے، 43 اس کی آیتیں ہیں، 855 اس کے کلمات ہیں، 3506 اس کے حروف ہیں۔ اور مزید جن پوائنٹس پہ جا کر آج آپ سورہ رعد کا مطالعہ کریں گی وہ بھی دیکھ لیجئے، کاپی پینسل میری بیٹیاں اور بہنیں پاس رکھیں اور اس کے اوپر لکھنا بھی شروع کر دیں کہ اس میں آپ کو کثیر ذکر الہی اور رد شرک کے اوپر ذکر ملے گا، اللہ پاک کی پیدا کردہ نعمتوں کا ذکر ملے گا، کافروں کا مزید مطالبہ اس کا ذکر ملے گا، اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا اس کا ذکر ملے گا، وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں دوسروں کو ان کا ذکر ملے گا، مصائب و الم میں صبر کرنے کا کیا جزا ہے اس کا آپ کو آج ذکر ملے گا، رشتوں کو توڑنے والوں کا ذکر ملے گا، رسولوں کا مذاق اڑانے والوں کا ذکر ملے گا، رزق کی بڑھوتری کا ذکر آپ کو سورہ رعد میں ملے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا گواہ کون ہے اس کا ذکر آپ کو سورہ رعد میں ملے گا، انسان کی بے چینی کا حل، انسان کے بے سکونی کا حل کیا ہے اس کا ذکر ملے گا، اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، ان کی حیات، ان کا اسوہ کتنا بہترین نمونہ ہے، آپ کو سورہ رعد میں اس کا بھی ذکر ملے گا۔ ایمان والیوں، کچھ چیزیں تو ہم بار بار پڑھتے آ رہے ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا اللہ تعالیٰ کی سورہ رعد میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ذکر کثیر ملے گا، ذکر جو ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں ملے گا۔ ایمان والیوں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں انسان پر پیدا کردہ زمین، آسمان، پھل، باغات وغیرہ، اس کا ذکر بھی سورہ رعد میں آپ کو ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا، اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ میں ظلم کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوں، اور میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں جو ظلم کا ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا کسی قوم کی اچھی یا بری حالت کو جب تک وہ لوگ اپنے آپ میں خود تبدیلی پیدا نہ کریں۔ بحیثیت قوم ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم پہلے اپنی سوچ کو بدلیں، جب سوچ بدلتی ہے تو آپ کے انتخاب بدلتے ہیں، ایسا ہے نا، اچھی سوچ ہوگی تو انتخاب بھی اچھا ہوگا، بری سوچ ہوگی تو انتخاب بھی برا ہوگا، اس لیے انسان کو پہلے خود بدلنا ہے تاکہ جب وہ کسی چیز کا انتخاب کرنے لگے تو اس کو پتہ ہو کہ میں کون سا انتخاب کرنے لگا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ انتخاب اپنے اندر تبدیلی پیدا نہ کریں اور چلتی ہوا کے ساتھ دوڑیں جس سے آپ خسارے یا نقصان میں ہو جائیں۔
تو اس لیے باحثیت قوم ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم پہلے اپنے خیالات کو بدلیں تاکہ ہمارے اوپر جو مسلط ہوں وہ ہماری سوچ کی عکاسی ہے نا. ظاہر ہے ہم جن کو ووٹ کرتے ہیں وہی آگے آتے ہیں. تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی سوچ کو بدلنا ہے تاکہ ہمارا انتخاب کرتے ہوئے ہم جب انتخاب کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے. ایسا نہ ہو کر پھر ہم اپنے ہی کیے ہوئے فیصلے پر اڑتے رہیں سڑتے رہیں کہ یہ ہم نے فیصلہ کیا کیا ہے. اس لیے پہلے سوچو، اپنی سوچ بدلو. اس کے بعد میں ان لوگوں کا ذکر جو اللہ کے سوا کسی کو پکارتے ہیں. ایمان والیوں، بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ اور ایمان کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، وہی وحدہ ہے، وہی یکتا ہے. تو سورہ رات میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی کو پکارنا سچ ہے اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا وہ نہیں جواب دے سکتے انہیں کچھ بھی مگر اس شخص کی طرح جو پھیلائے ہوئے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو پانی کی طرف تاکہ اس کے منہ میں پانی پہنچ جائے، اور یوں تو پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا اور نہیں کافروں کی دعا بجز اس کے کہ وہ بھٹکتی پھرتی ہے. کتنی خوبصورت مثال سے میرا رب ہمیں سمجھا رہا ہے. ہاں کہ دیکھو، آپ اس شخص کی مثال دی کہ جو اپنے دونوں ہاتھوں کو ہتھیلیوں کو پھیلائے، پانی کی طرف ہے، ہاتھوں کو ہتھیلیوں کو پھیلائے اور کہتا ہے پانی میرے منہ میں آ جائے. تو ایسا تو ممکن نہیں ہے. ایمان والیوں، اللہ کے سوا کسی کو نہ عبادت کے لائق سمجھے، ٹھیک ہے، نہ کسی کو تعریف کے لائق سمجھے، کیونکہ تمام عبادات، تمام کمالات، تمام صفات اس وحدہ لا شریک کو ہے. تو اس لیے ہمیں یہ ایمان پختہ کرنا ہے اس بات پہ کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارے. ہاں، جب مشکل آئے، پریشانی آئے تو سجدہ کرو، اپنی نمازوں کی پختگی شروع کر دو. ہمیں تو ویسے بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے، تو ایمان والیوں نوافل پڑھا کرو، اللہ کی راہ میں دیا کرو، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دے گا سزا دینے کے بعد انسان کو، سبق سکھانے کے بعد، لیکن شرک کا گناہ معاف نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے مزید اس عقیدے کو پختہ کرنا ہے کہ وہی ہے جو ہمارا کارساز ہے، وہی مددگار ہے، وہی ہمارا وکیل ہے، وہی ہمارا سب کچھ ہے. تو اپنا اس عقیدے کے اوپر بھی ہم نے دیکھنا ہے. اس کے علاوہ جی مشکلات اور پریشانیاں اور مسائل، یہ تقریباً ایمان والیوں ہر کسی کی زندگی کا حصہ ہے. تو ہمیں اس مشکل وقت میں، اس پریشانی کے وقت میں، ان مصائب و آلام میں کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رجوع کرنا ہے. دیکھیے سورہ رات کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جو لوگ مصائب و آلام میں صبر کرتے ہیں اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور صحیح ادا کرتے ہیں نماز کو اور خرچ کرتے رہے اپنے مال جو ہم نے ان کو دیا پوشیدہ طور پر اور اعلانیہ طور پر، اور مضاعفت کرتے رہتے ہیں نیکی سے برائی کی، انہی لوگوں کے لیے دار آخرت کی راحتیں ہیں، دونوں سدا بہار باغ میں داخل ہوں گے. تو ایمان والیوں کتنی راحتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ سدا بہار باغات میں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور جو صالح ہوں گے، نیک ہوں گے، ان کے باپ دادوں، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد سے وہ بھی داخل ہوں گے، اور فرشتے یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے کہ ان پر ہر دروازہ سے سلامتی ہو تم پر، بوجہ اس کے جو تم نے صبر کیا. تم نے صبر کیا، پس کیا عمدہ ہے یہ آخرت کا گھر. ایمان والیوں کتنی واضح، فصیح و بلیغ انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کا ہمیں جزا بتا دی. تو یقیناً ہمیں اپنی مشکلات، اپنی پریشانیوں میں
مصیبتوں میں، آزمائشوں میں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو ہمیں مشکل وقت میں اس کا سہارا چاہیے یا کسی اور کا؟ اس کا۔ اس نے کہا پھر صبر کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمانے والا ہے۔ ہماری جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اس پر توکل کی، اللہ وہ ان کو کبھی فرمائے، ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، اور ہمیں مصائب و آلام میں صبر کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اس کی رضا، اس کا ساتھ پا سکیں۔ ایمان والیوں، اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو رشتوں سے قطع تعلقی کرتے ہیں۔ میں اتنی بات وضاحتاً کہنا چاہوں گی کہ آج حج اور عمرے کی کمی نہیں ہے، نمازوں کی کمی نہیں ہے، روزوں کی کمی نہیں ہے، تسبیحات کی کمی نہیں ہے، لیکن ایک چیز، لوگوں سے محبت، رشتوں کی چاہت، اس میں ہمیں کمی نظر آتی ہے۔ اس کا سبب کہ ایمان والیوں کچھ معاملے ہم کرتے ہیں اللہ کے واسطے، ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کے لیے۔ تو جو رشتہ داری کا معاملہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میں ایک مفہوماً بات بتانے لگی ہوں کہ تم نے نماز نہ پڑھی، یعنی کہ اگر میرے حقوق ادا نہ کیے تو میں تمہیں سزا دوں گا، ضرور سزا دوں گا۔ ظاہر میں بے نمازی کو چھوڑوں گا نہیں، بے روزہ دار کو چھوڑوں گا نہیں، ہاں، جو میری شان میں گستاخی کرتے ہیں میں چھوڑوں گا نہیں، لیکن سزا دوں گا، ضرور دوں گا، لیکن کہیں پر جا کر میں اسے معاف کر دوں گا۔ ہاں، اگر اس نے حقوق العباد میں کمی کی، کوتاہی کی، قطع تعلقی کی، ہاں، تو میں اسے معاف نہیں کروں گا جب تک وہ بندہ اسے معاف نہ کرے۔ اب بشرط یہ کہ جو حق پر ہو۔ کچھ لوگ تو ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں اور ہوا دیتے رہتے ہیں ہر کسی کی اچھائی کو، کہ کوئی اچھا بھی عمل کر رہا ہو، چونکہ ان کو سمجھ نہیں ہوتی تو ان کا کام یہ ہوتا ہے بس کیڑے نکالنا، تنقید کرنا، ان کا حوصلہ شکنی کرنا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ تھوڑی سی محبت کی جائے تو وہ پھول کی طرح کھل جاتے ہیں۔ کسی کو تو اتنا کچھ دے دو تو ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا، جتنی مرضی محبت دے دو، پیار دے دو، وہ قدر نہیں کرتے۔ کچھ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں، اور ایسے بھی ہیں جن کو تھوڑی سا پیار دے دو تو وہ پھول کی طرح کھل جاتے ہیں۔ تو بہرحال یاد رکھو ایمان والیوں، قطع تعلقی کرنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور سورہ رعد ہمیں کیا کہتے ہیں یہ بھی سن لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے وعدہ کو اور اسے پختہ کرنے کے بعد، اور کاٹتے ہیں ان رشتوں کو جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہ انہیں جوڑا جائے اور فتنہ فساد برپا کرتے ہیں زمین میں، یہی لوگ ہیں جن پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائی؟ ایسے لوگوں پر لعنت ہے۔ تو ایمان والیوں، اب ہمیں اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے کہ ہمارے پیارے جو رشتے ہیں، ہمیں ان رشتوں کے ساتھ اپنی طرف سے دل سے وفا کیجیے، سمجھوتا کی صورت میں نہیں، منہ دکھلانے کی صورت میں نہیں، صرف جگ راضی کرنے کے لیے نہیں، کچھ معاملات اپنے رب کے لیے کریں، کیونکہ ہمارے معاملات کی، سب معاملات کی جزا اس مالک کو مولا نے دینی ہے۔ تو ہماری یہ تربیت کر رہی ہے سورہ رعد کہ ہمیں تعلقات کو جوڑ کر رکھنا ہے، نہ کہ توڑنا۔ جی، ہمیں پھر اپنی یہ تربیت کرنی ہے کہ ہم نے اپنے رشتوں کو، اپنے تعلقات کو، چاہے وہ ہمارے ہمسائے کے ہیں، چاہے وہ ہمارے خون کے رشتے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پیارے، ہمارے قریبی رشتے بنا دیے ہوئے ہیں، ہمیں ان کو جوڑ کر رکھنا ہے، ان کو اور رشتوں کو پروان چڑھانے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے میں 2 چیزیں چاہتی ہوں آپ سے بھی ڈسکس کروں۔ پہلی بات، کبھی کبھی دعوت کیا کریں، اپنے رشتہ داروں کو بلایا کریں۔ دوسری بات، تحفہ تحائف بھی کرتے رہا کریں۔ یہ 2 چیزیں محبت کو بڑھانے، قریب لے کر آنے اپنوں کو ایک بہت بہترین ذریعہ ہے۔ اور اس میں ضروری نہیں کہ آپ تکلفات سے بڑھتے ہیں، آپ کو پریشانی میں لے کر جا کر کریں۔ انسان کا سب سے بڑا ضعف اس کا دل ہوتا ہے،
اور دل میں اگر یہ وسعت ہے تو اللہ تعالیٰ منزلیں پھر آسان فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے تعلقات کو اپنے جو رشتہ داری کے ساتھ معاملات ہے تو فتحائیں بھی کرتی رہا کریں، کبھی کبھی دعوتیں بھی کرتی رہا کریں کہ اس سے بھی محبت رشتہ داری میں بڑھتی ہے۔ آگے ہے جی رزق کی بڑھوتری۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتا ہے اس کے بارے میں سورہ رعد میں کہ اللہ تعالیٰ کشادہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور رزق تنگ کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اور کفار بڑے مسرور ہیں دنیاوی زندگی کی ان راحتوں سے، اور حقیقت یہ ہے کہ انہیں ہے دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں مگر متاع حقیر۔ ایمان والیوں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات تو واضح فرما دی، پیچھے ہم پڑھ بھی چکے ہیں کہ اولاد اور مال یہ دو اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ کچھ لوگ جب مالداری کو پاتے ہیں، مال کو پاتے ہیں، تو کچھ لوگوں کو تو اللہ عطا کرتا ہے، کسی کو اللہ عطا کر کے پیچھے کر دیتا ہے کہ اب مجھ سے مانگنا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر اللہ کا بڑا کرم ہے۔ کرم ہوتا ہے ان پر جو اپنے آپ پر بھی خرچ کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کرتے ہیں، اور انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو سب کو سمجھ آتا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو یہ اللہ کی راہ میں کتنا دیتی ہے، کتنا دیتا ہے، کہ اللہ نے اس کو کتنا دیا ہوا ہے۔ ایسی سوچ ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے نا۔ مگر ایسے لوگ جن کو اللہ دیتا ہے تو وہ لوگوں سے چھپا کر رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ تو سب دیکھ رہا ہے، چھپا کر رکھتے ہیں کہ لوگوں کو میرے مال کی بھنک نہ پڑے، یا پھر جب وہ مال دیتے ہیں تو اس میں ریا کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں کہ میرا دیا ہوا جو مال ہے وہ لوگ میرے تابع ہو جائیں، لوگ مجھے اچھا جانیں، لوگ مجھے مال دینے والا جانے۔ تو ایمان والیوں، ایسا مال دیا ہوا بھی اللہ قبول نہیں کرتا جس میں دکھاوا ہے۔ تو مال کا ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن ڈرو اس وقت سے جب اللہ آزمائے کہ ہمیں اتنا دے دے، اتنا دے دے کہ ہمیں یہ فکر رہے کہ میں نے اپنے آپ کو یہاں سے سنوارنا ہے، گھر کو سنوارنا ہے، میں نے اپنے اولادوں کی جدادیں بنانی ہے، میں نے یہ ایسا کرنا ہے۔ دین کہاں پر گیا، غریب کہاں پر گیا، یتیم کہاں پر گیا، وہ سمجھ نہیں آتی۔ زکوٰۃ کہاں پر گئی، عشر ہے تو وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں کافروں کو دے دیتا ہوں، وہ دنیا میں عیش میں ہوتے ہیں، راحت میں ہوتے ہیں، لیکن جان لو میں آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں رکھتا۔ اور یقیناً ہم آخرت کے طلبگار لوگ ہیں، ہمیں آخرت میں حصہ چاہیے یا نہیں چاہیے۔ اور جو بے قرار دل رہتے ہیں، بے سکون دل رہتے ہیں، جن دلوں کے اندر بے چینی ہے، سکون نہیں ہے، سنو ان اللہ کیا کہتا ہے سورہ رعد میں، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بے قرار بے چین دلوں کا قرار رب نے فرمایا میرے ذکر میں ہے۔ اب ایمان والیوں، اس میں اور کیا وضاحت کروں کہ میرے رب نے اتنے خوبصورت، اتنے آسان الفاظ میں فرما دیا ہے۔ ہاں، ادھر ادھر نہ جانا، اس کو نہ سنانا۔ فرمایا کہ اگر تمہارا دل بے قرار ہے، بے چین ہے، تو کیا کرو؟ میرا ذکر کرو۔ تو جس کی ترتیب میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں کہ بعد نماز فجر اور بعد نماز عشاء اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ اللہ کی صدائیں کیا کرو، اللہ کے ذکر، درود پاک جس کو اللہ بھی کرتا ہے، درود اللہ بھی بیچتا ہے، پڑھتا ہے اللہ بھی۔ ہم سب کو کثرت کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، کلمہ طیبہ پڑھنا چاہیے وغیرہ، ذکر کرتی رہا کریں، اپنی زبانوں کو ذکر سے تر رکھا کریں۔ اب ایمان والیوں، جو سورہ رعد کے آخر میں ہم دیکھیں گے وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا گواہ کون ہے۔ سنیں، سورہ رعد کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کفار کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، فرمائیے میری رسالت پر اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے، میرے اور تمہارے درمیان، اور وہ لوگ بطور گواہ کافی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم ہے۔ ایمان والیوں، کتاب کون سی؟ قرآن پاک۔ کہا اللہ کے نبی نے کہ میرے لیے کون گواہ کافی ہے؟ اللہ۔ اور وہ لوگ جو کتاب کا علم رکھتے ہیں، جو کتاب کا علم رکھتے ہیں۔
اب ہم نے کتنا بدبخت وہ انسان ہے کہ جس نے فقط اپنی دنیا سنوارنے کے لیے سینکڑوں کتابیں اس نے پڑھی اور بعض قرآن پڑھا تھا، اس پر گرد پڑتی رہی، اس کو صرف ایصال ثواب کی کتاب وہ جانتا رہا، تو کتنا بدبخت وہ انسان ہے۔ ایمان والیوں، کچھ ہمارے معاشرے میں بھی تو ایسا ہی ہے نا۔ ہاں، اگر آج ہم دیکھیں تو دنیا کی ڈگریاں لینے کے لیے ہماری کتنی کوششیں ہیں، کتنا پیسہ، کتنا وقت ہم لگا رہے ہیں، اور آخرت کی ڈگری، قرآن کا ترجمہ، تفسیر، قرآن کی سمجھ، قرآن کا فہم ہم میں سے کتنے لوگوں کے پاس میں ہے؟ یہ ایک تضاد ہے۔ امت مسلمہ کو ان باتوں کو سوچنا ہے، سمجھنا ہے اور فکر کرنا ہے، اور اپنی اول ترجیح والی تعلیم علم قرآن کو سیکھنا ہے، کیونکہ جس کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، دنیاوی ڈگریاں اس کی شاید دنیا میں اس کو فائدہ پہنچا دیں، لیکن روز محشر وہ اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے، قبر کے اندر اس کے کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ یہ تھا سورہ رعد۔ اب ہم چلتے ہیں سورہ ابراہیم کی طرف میں، اور ایمان والی سورہ ابراہیم میں بھی ہم جن چیزوں کا مطالعہ کریں گے وہ بھی میں آپ کی نظر کر دیتی ہوں کہ وہ بہنیں جو اس پرانے سفر میں ہمارے ساتھ ہیں، آج جب وہ آج کے سبق کریں گی تو سورہ ابراہیم میں جو ان کو آج مضامین ملیں گے، پوائنٹس ملیں گے، وہ یہ ہیں کہ سابقہ انبیاء کرام اور اقوام کے حال اور احوال کا ذکر ہوگا، اللہ پاک کی نعمتوں کا ذکر ہوگا، کلمہ طیبہ اور ناپاک کلمے کی مثالیں دے کر اللہ کیا سمجھانا چاہ رہا ہے، التجاء ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوگا، دعائے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوگا، اولاد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوگا، روز محشر اور مجرموں کا حال کیا ہوگا، قرآن خدا کی خدائی کی پہچان کا ذریعہ ہے، اس کا ذکر ہوگا، کھل کر اسلام کی مخالفت کرنے والوں کا ذکر ہوگا، صراط مستقیم اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دینے والوں کا ذکر ہوگا۔ ایمان والیوں، جب آج آپ سورہ ابراہیم کو کریں گی تو اس کا تعارف بھی میں آپ کو دے دوں کہ یہ سورت 6 رکوعات پر مشتمل ہے، اور چونکہ یہ سورت 7 رکوعات پر مشتمل ہے، 52 اس کی آیتیں ہیں، 861 اس کے کلمات، 3434 اس کے حروف ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ ابراہیم اس لیے رکھا گیا کہ اس سورت کے 6 رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ذکر ملتا ہے۔ اب مزید ہم چلتے ہیں اس سورت کے کچھ پوائنٹس کے جائزے کی طرف میں کہ وہ کیا ہے۔ آغاز میں جیسے کہ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوتی کوششیں اور ان کی قوموں کے حال و احوال وغیرہ کا ذکر ہوا ہے، جو کہ ہم پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، تو جب آج آپ دیکھیں گی تو آپ کو پھر سے اس کا ذکر ملے گا، اور مزید آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا بھی ذکر ملے گا، اور اللہ تعالیٰ بار بار اپنی نعمتوں کا ذکر فرما کر ہمیں یہ بات اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو، ہر چیز کا خالق مالک تمہارے ہر چیز کے نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی ہیں، تو ایمان والے کیوں کر ہم اس کے مستقیم رستے کو، صراط مستقیم کو چھوڑ کر ہم دوسرے رستے کی طرف جا سکتے ہیں؟ تو بار بار اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو ہمارے سامنے بتا رہا ہے، جتا رہا ہے کہ دیکھو میں نے کیا کیا تمہیں عطا فرمایا ہے۔ تو ایمان والیوں، اللہ کی نعمتوں کا ذکر ملے گا، اور اس کے بعد آپ کو غلط تقلید کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، کسی کا ناحق جو ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، کسی کے غلط کاموں میں جن کے وہ شریک ہوتے ہیں، ان کا ذکر بھی سورہ ابراہیم ہمیں کر رہی ہے، اور کس طریقے سے ہمیں سورہ ابراہیم کہتی ہے کہ جو وہ لوگ جو غلط تقلید کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور روز محشر اللہ تعالیٰ کے سامنے سب چھوٹے بڑے حاضر ہوں گے، تو کہیں گے کمزور جو پیروکار تھے اپنے سرداروں سے، جو متکبر تھے، اے سرداروں، ہم تو ساری عمر تمہارے فرما بردار رہے ہیں، پس کیا آج تم ہمیں بچا سکتے ہو عذاب الہی سے؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی تمہاری رہنمائی کرتے، یکساں ہے ہمارے لیے، خواہ ہم گھبرائیں یا صبر کریں۔
ہمارے لیے آج کوئی راہ فرار نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ جو دنیا میں لوگوں کو ایک عہدہ پر ہوتے تھے، عہدہ پر ہو رہے، اور انہوں نے لوگوں کو بھٹکایا، غلط تقلید کی، اور ان کا مقصد، جب کسی کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے نا تو ہر کوئی اس عزت کا ٹھیک استعمال، اس عہدے ٹھیک استعمال نہیں کرتا۔ کوئی حلال کام کرتا ہے، کوئی حرام کام کرتا ہے۔ تو ایمان والیوں، سورہ ابراہیم بھی بتا رہی ہے کہ وہ جنہوں نے دنیا میں اپنے ایسے حامی، اپنے ایسے مددگار ڈھونڈے کہ جو دنیا میں تو ان کے پورے آ گئے، مثال کی صورت میں یہ کام کروانا ہے تو اس میں رشوت، جی وہ فلاں کو بولو وہ بڑا رشوت خور ہے، وہ رشوت لے کے کام کر دے گا۔ فلاں بندہ 2 نمبر کام کرنا ہے، جی یہ تھوڑے سے پیسے زیادہ دے دو، وہ بندہ 2 نمبر کام کرنے والا ہے، 2 نمبر کام کر دے گا۔ اور اسی طریقے سے کچھ اور بھی زندگی کے معاملات ہیں۔ تو ایسے لوگ جو دنیا میں کسی کے لیے شاید فائدہ مند رہے ہوں غلط کاموں میں، لیکن روز محشر وہ کسی کے حامی نہیں بنیں گے، کسی کو فرار یا نجات دلانے کا ذریعہ نہیں بنیں گے، اور پھر ادھر بھی جا کے معصوم بن جائیں گے ابلیس کی طرح۔ شیطان بھی، ابلیس بھی معصوم بنے گا۔ اور کس طریقے سے؟ اور شیطان کہے گا جب اللہ کی، یہ سورہ ابراہیم ہمیں بتا رہی ہے، اور شیطان کہے گا جب سب کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ وعدہ سچا تھا، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، پس میں نے بھی تم سے وعدہ خلافی کی، اور نہیں تھا میرا تم پر کچھ زور مگر یہ کہ میں نے تم کو کفر کی دعوت دی اور تم نے فوراً قبول کر لی۔ میری دعوت سے تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ میں آج تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتا، میں آج تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ میں انکار کرتا ہوں اس امر سے کہ تم نے مجھے شریک بنایا اس سے پہلے، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ سمجھ آئی کہ اس دن یہ جو ہم دنیا میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر غلط کاریاں کرتے ہیں نا، ہاں ہم جو برے عمل سر انجام دیتے ہیں، ہاں جتنے بھی کام شیطان کے ہم اختیار میں ہیں، ہمیں اللہ کی راہ سے بھٹکانا، ہٹانا، گمراہ کرنا، یہ سارے شیطان کے کام ہیں۔ تو ایمان والیوں، یہ جتنے کام آج معاذ اللہ جو لوگ اس کے تابع ہو کے کر رہے ہیں، یاد رکھو قرآن سورہ ابراہیم کہہ رہی ہے کہ شیطان بھی اس دن معصوم ہو جائے گا اور کہے گا میرا تو کام ہی برا تھا، تم اچھے ہو جاتے۔ ہاں دیکھو میں نے تمہیں نہیں بہکایا، تم نے اپنے آپ کو خود ذلیل کیا ہے، خود رسوا کیا ہے۔ تو اس لیے ایمان والیوں سمجھو اس زندگی کی سانسوں میں کہ زندگی تو ہم بھی گزار رہے ہیں، کس کے تابع؟ رحمان کے یا شیطان کے؟ اور گزارنا نہیں، سنوارنے کی طرف آئیے اور اپنی زندگی کا خود میری بہنوں احتساب کرو، موازنہ کرو کہ جو ہم کر رہی ہیں وہ کس کے تابع ہے، اس سے کون راضی ہو رہا ہے، کون خوش ہو رہا ہے۔ تو یقیناً جواب آپ کو مل جائے گا کہ ہم کس کے تابع رہ کر اپنی زندگی کو گزار یا سنوار رہی ہیں۔ اس کے بعد کلمہ طیبہ اور ناپاک کلمہ کی مثالیں، بڑی محبت اور توجہ سے آپ نے سننا ہے کہ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ، اور آپ نے ملاحظہ نہیں کیا کہ کیسی عمدہ مثال بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کلمہ طیبہ ایک پاکیزہ وہ درخت کی مانند ہے، کلمہ طیبہ ایک پاکیزہ درخت کی مانند ہے جس کی جڑیں، یہ ترجمہ بڑی توجہ سے آپ نے سننا ہے، جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، اور وہ دے رہا ہے اپنا پھل ہر وقت اپنے رب کے حکم سے۔ اور بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ مثالیں لوگوں کی، ان لوگوں کی تاکہ وہ انہیں خوب ذہن نشین کر لیں۔
اور مثال ناپاک کلمے کی ایسی ہے جیسے ناپاک درخت ہو جسے اکھاڑ لے جائے زمین کے اوپر سے اور اسے کچھ بھی قرار نہ ہو۔ ثابت قدم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس پختہ قول کی برکت سے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور بھٹکا دیتا ہے اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو، اور کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو وہ چاہتا ہے، جو وہ چاہتا ہے۔ ایمان والیو، یہاں پر کلمہ طیبہ سے مراد کیا ہے؟ ایمان۔ کلمہ طیبہ سے مراد کیا ہے؟ ایمان۔ اور ناپاک کلمے سے مراد ہے کفر۔ کتنی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ وہ جو کلمہ طیبہ پر رہتے ہیں، جیتے ہیں، مرتے ہیں، اور آگے یقین رکھو قبر کے اندر بھی اس کے اثرات پاتے ہیں، روز محشر بھی پائیں گے جو اس کلمے پر ثابت رہیں گے۔ حضرت سیدنا عمر اسلام قبول کرنے سے پہلے جب اپنی ہمشیرہ فاطمہ کو اتنا مارتے ہیں کہ وہ لہو لہان ہو جاتی ہیں، تو ایمان والیوں ان کے دل میں یہ کلمہ اس درخت کی مانا تھا جس نے اپنی جڑوں کو مضبوط کر لیا تھا، جو معاشرے کی تند و تیز ہواؤں اور طوفانوں سے اکھڑ نہیں سکتا تھا۔ تو یہ مضبوط کلمہ تھا کہ جس نے ایک بھائی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ ہاں، یہ ایک مضبوط درخت کی مانت کلمہ تھا۔ تو ایمان والیوں، ہمیں بھی اس کلمے کو مضبوط درخت کی طرح اس کی جڑیں اپنے سینے میں، اپنے قلب میں، اپنی روح میں اتارنا ہے، تاکہ روز محشر قبر کے اندر اور باوقت موت اللہ اسے ہماری جو زبان پر جاری فرمائے۔ اور یاد رکھو، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو ایمان والیوں، اس کلمے کو اپنے اندر مضبوطی سے سمو لو، اس کی جڑیں مضبوط کر لو، اس کا زیادہ سے زیادہ ذکر بھی کیا کرو، اور اس بات سے بھی پناہ مانگا کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نزا کے وقت، موت کے وقت ہماری زبانوں پر یہ دنیاوی جو ہم باتیں کرتی ہیں، ایسی گفتگو، لایانی گفتگو، فضول گفتگو، گلے شکوے کی صورت میں، گالیوں کی صورت میں ہماری زبان پر جاری نہ فرمائے، بلکہ جب ہم کلمہ حق، توحید اور رسالت کا کلمات اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں پر جاری فرمائے جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں۔ تو ایمان والیوں، دنیا ابھی اپنی عادتیں بنائیں گی تو اس وقت تک ہماری پختہ ہوں گی نا۔ ہم نے ابھی اپنی تربیت کرنی ہے اور اپنی ان عادات کو اچھا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے بعد ایمان والیوں، اس میں آپ کو ذکر ملے گا التجا ابراہیم۔ گھر جا کر آج جب آپ نے سورہ ابراہیم کو دیکھنا ہے نا، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی دعائیں کی ہیں۔ چونکہ یہ مختصر وقت ہوتا ہے، اس لیے میں نے صرف آپ کو پوائنٹس لینے ہوتے ہیں کہ آپ نے گھر جا کر دیکھنا ہے کہ دعا التجا ابراہیم کیا تھی۔ آپ نے بڑی دعائیں سورہ ابراہیم میں مانگی ہیں، اور جب آپ نے اتنی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں مانگی اولاد کے حوالے سے اور رزق کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ نے بالآخر آپ کو اولاد عطا فرمائی، اور وہ اولاد کون سی تھی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سورہ ابراہیم ہمیں کیا بتاتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے عطا فرمائے مجھے، یعنی کہ ابراہیم کو بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام جیسے فرزند، اور بلا شبہ میرا رب بہت سننے والا ہے۔ ایمان والیوں، پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولادیں عطا فرمائی، بیٹے عطا فرمائے، تو پھر آپ نے ان کو خالی جنم دے کر ہی چھوڑا نہیں ہے، بلکہ ان کے حق میں نیکی کی دعا بھی کی، جو ہم والدین کو بھی کرنی چاہیے۔ اور وہ دعا کیا تھی جو ہم ہر نماز کے اندر پڑھتی بھی ہیں آخر میں تقریباً بہنیں، اور وہ دعا کیا ہے؟ ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کہ فرمایا میرے رب بنا دے مجھے نماز کو قائم کرنے والا اور میری اولاد کو بھی،
اور اے ہمارے رب میری یہ التجا ضرور قبول فرما، اے ہمارے رب بخش دے مجھے اور میرے والدین کو اور سب مومنین کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ کتنی خوبصورت دعا ہے یہ، بولو نا۔ اب ترجمہ جن کو نہیں بھی آتا ہوگا آج انشاءاللہ ان کو یہ ترجمہ بھی آ جائے گا، گھروں میں جا کر دوبارہ سے اپنے بیٹیوں بہوؤں سے کہیے گا کہ یہ آپ کو سنائیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتی ہیں۔ ایمان والیوں، اب روز محشر مجرموں کا حال یہ کیا ہوگا؟ سورہ ابراہیم ہمیں آخر میں بتاتی ہے کہ مجرموں کا حال کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں فرمایا ہے، یاد کرو اس دن کو جب کہ بدل دیے جائیں گے یہ زمین اور دوسری قسم زمین سے، اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور سب لوگ حاضر ہو جائیں گے اللہ کے حضور میں، وہ اللہ جو ایک ہے اور سب پر غالب ہے۔ تم دیکھو گے مجرموں کو اس روز کے جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں، ان کا لباس تارکول کا ہوگا اور ڈھانپ رہی ہوگی ان کے چہروں کو آگ، یہ اس لیے تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ہر شخص کو جو اس نے کمایا تھا، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ایمان والیوں، جو کمانا ہے وہی کھانا ہے، بولو نا۔ آج جو ہم کر رہی ہیں یہ میں سنانے والی، آپ سننے والے، آپ سب کو پتہ ہے نا ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کمائیاں ہیں آج ہماری۔ جب گندم کی فصل لگاتے ہو تو گندم کو ہی کاٹتے ہو نا، بولو۔ جب چاول لگاتے ہو تو چاول کو ہی کاٹتے ہو نا۔ تو اپنے اعمال کا بھی احتساب کیجیے، سیلف انالیسس کیجیے، ہاں، کیونکہ کہتے ہیں کہ if you want to solve a problem become the part of solution, if you have not the part of solution become the part of problem. So if we want to solve the problem we should follow the سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں قرآن اور حدیث کو فالو کرنا ہے، اتباع کرنی ہے، کیونکہ آخر میں یہی بات اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں قرآن پاک کی عظمت کے بارے میں کہ یہ قرآن ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اسے اتارا گیا ہے تاکہ انہیں ڈرایا جائے اس کے ذریعہ، اور تاکہ وہ اس حقیقت کو خوب جان لیں کہ صرف وہی ایک خدا ہے، اور تاکہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اس حقیقت کو دانش مند لوگ۔ ایمان والیوں، یہ قرآن کی عظمت ہے، اور قرآن خدا کی خدائی کو پہچاننے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ جان لو کہ جس کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، جس کے پاس قرآن کا علم، قرآن کی سوچ، قرآن کی بوجھ، قرآن کے احکامات کا نہیں پتہ، اس کو کس چیز کا پتہ ہے؟ اور رب مولا جب ہم سے دو فرشتے قبر میں سوال کریں گے من ربک ما دینک، ہاں ماں نبیک، تو کیا جواب ہے ہمارے پاس میں؟ ہم نے تو قرآن نہیں پڑھا، ہم تو لگے تھے دنیا کی ڈگریوں میں، دنیا کی تعلیموں میں۔ تو ایمان والیوں، دین اور دنیا کا حسین امتزاج ہمارا دین اسلام ہے۔ آپ اپنے اسلام کو سمجھیے اور قرآن احکامات اور قرآن اس سفر کو سمجھیے اور عمل کی طرف آئیے۔ اور آج کا جو ہمارا قرآن سفر ہے اپنے اختتام کو ہے، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے، اور مزید مطالعہ کرنے والی بہنیں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر آج کھولیں اور سمجھیں کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔